بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اور عنوان جنات سے ملاقات کے موضوع پہ آج میں بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پچھلے موضوع پہ میں نے بات کی تھی جب جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ پہاڑوں والا جو فرشتہ تھا وہ جب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا تو پھر کیا ہوا؟ پہاڑوں کے فرشتے کی بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ضرور ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر پہاڑوں کے فرشتے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام دیا ہے، آپ حقیقت میں رؤوف الرحیم ہیں، یعنی کہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ طائف کے اس سفر میں واپسی پر 9 جنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا۔ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے، یہ شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کی آواز سنی تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، پہلے وہ یہودی تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف فرمایا، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ ادھر 9 جن جب اپنی قوم میں گئے تو انہوں نے باقی جنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ سب کے سب مکہ پہنچے۔ انہوں نے حجون کے مقام پر قیام کیا اور ایک جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے عرض کی، میری قوم حجون کے مقام پر ٹھہری ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے چلیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان سے وعدہ فرمایا کہ آپ رات میں کسی بھی وقت ان کے پاس آئیں گے۔ حجون مکہ کے قبرستان کا نام تھا۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حجون پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا، اس سے باہر مت نکلنا، اگر تم نے دائرے سے باہر قدم رکھ دیا تو قیامت کے دن تک تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ میں تمہیں دیکھ سکوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، میرے آنے تک تم اسی جگہ رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، نہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل سیاہ لوگ آئے، یہ کافی تعداد میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجوم کر کے ٹوٹے پڑ رہے تھے، یعنی کہ قرآن پاک سننے کی خواہش میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیں، لیکن پھر انہیں آپ کا ارشاد یاد آ گیا اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ادھر جنات نے آپ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ دور ہے، اس لیے ہمارے اور ہماری سواریوں کے لیے سامان سفر کا انتظام فرما دیجیے۔ جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تمہارے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی تو پہلے سے زیادہ اس پر گوشت آ جائے گا، اور یہ لید اور گوبر تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اسی طرح وہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی اور جو ہم وہاں پر پڑھتے یا سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر بھی ویڈیو کو کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے۔ کمنٹ میں اپنا اظہار بھی کیجئے گا کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور مزید اگر آپ اس طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔